اور حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے، ابھی عمر چھوٹی تھی، ماں کی کھل کی زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں، دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے۔ ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ خدیجہ بھی چلی گئی، ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے۔ مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا، صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا۔ رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے، شہید کرنے، حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے۔ میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا، نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا، کسی جگہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکوہ کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ حضور کی وہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاکی کا رب بیان کرے، ان پر منافقین نے الزام لگا دیا، اتنے پاک گھرانے پر لوگوں نے انگلی اٹھائی، میرے رسول نے آنسو بہائے، پر کسی جگہ حضور پریشان ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ ہم ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، جب دروازہ رسول پہ گئے تو حضور خود بولے، میرے رسول فرمانے لگے، میرے غلاموں یاد رکھنا یہ صبر میری چادر ہے، یہ صبر میری چادر ہے، یہ حوصلہ میری چادر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا، کسی کو حوصلہ کرنے والا حضور سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ امت کو کیا ہو گیا؟ یہ چوراہوں پہ لڑ رہی ہے، چوکوں پہ لڑ رہی ہے، گھر ہیں کہ فساد کے آئینہ دار بنے ہوئے، لوگ آ کے رو پڑتے ہیں کہ جناب بھائیوں کا سلوک نہیں، کوئی دعا کر دیں، رو پڑتے ہیں جناب ابا کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں، ذرا حوصلہ نہیں، صبر نہیں، کسی جگہ ٹھہرنا تو سیکھو میرے عزیز، کسی جگہ او یارو آؤ نا۔ میدان کربلا کے دو سبق، استقامت اور صبر۔ کتنا درجہ ہے سیدنا بلال حبشی کا، میں تقریر کر دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی وہ انداز بھی تو دیکھو نا۔ حضرت بلال، او میرے دوست، جیل کے اندر بندے کے ہاتھ نہیں باندھے جاتے، پیر نہیں باندھے جاتے، پر لوگ جیل میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ سیدنا بلال کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا تھا، رات امیہ مجھے باندھ کے رکھتا تھا، اور سویرے جب پتھر اچھی طرح تپ جاتے تھے نا تو لا کے باہر مجھے پتھروں پہ لٹا دیتا تھا، اور میرے وجود پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تھا۔ سننا ذرا، تصور میں لانا، بلا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا حج یا عمرے کے لیے، تو میں نے مسجد نبوی کے جو آج مؤذن بلال ہیں، میں نے ان کا یہ رنگ دیکھا کہ مکے کے بچوں نے ان کے گلے میں رسی باندھ کے نا تو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، اور مکے کے بازاروں میں نا ان کو کھینچتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کالے رنگ کا حبشی غلام مار سارا دن کھاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ وہ سلوک کرتے ہیں جو اذیت ناک اور خوفناک ہے، سارا دن مار کھاتا ہے پر اپنی زبان پہ خدا کا نام لیتا رہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام لیتا رہتا ہے۔ او تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، اب